اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ یہ ترکی اور شام کے زلزلے نے پوری دنیا میں اور خاص طور پر مسلمانوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جو تکلیف دہ مناظر وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو دل کٹے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی چیخیں ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، جو معجزے ہیں، جو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 5-5 6-6 دن کے بعد نومولود نئے پیدا ہوئے چند ماہ، چند ہفتے کے، چند مہینوں کے، بے بس ان پتھروں کے نیچے دبے ہوئے اور زندہ نکل آتے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کو کون زندہ رکھے ہوئے تھا، کون ان کو کھلا پلا رہا تھا۔ وہ ایسی باتیں انٹرویوز میں آ رہی ہیں کہ بچہ کہتا ہے کہ میں لیٹا ہوتا تھا اور کوئی آتے تھے بابا اور مجھے کھلا کے چلے جاتے تھے۔ کوئی بچی کہہ رہی ہے ایک باجی آتی تھی مجھ سے کھیلتی تھی اور مجھے انہوں نے میرا دھیان کیا۔ ایک آدمی نے واقعہ سنایا کہ ایک عورت چیختی بھی آئی کہ میرے اس ملبے کے نیچے میرے بچے دبے ہوئے ہیں۔ ہم سب نے مل کر بچوں کو نکالا۔ جیسے بچے نکلے تو ہم نے بچوں سے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ عورت تھی نہیں۔ بچوں سے کہا تمہاری ماں تھی ابھی یہاں پہ، کہاں چلی گئی؟ کہتی ماں اس کو تو فوت ہوئے 4 سال ہو چکے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے 30 سال محنت کر کے یہ گھر بنایا تھا اور 30 سیکنڈ میں یہ سب برابر ہو گیا۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان جس دنیا کے لیے ساری زندگی محنت کرتا پھرتا ہے، آخر میں کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اب یہاں پر ایک حیرت انگیز سبق آپ کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس حوالے سے بہت قیمتی پیغام دیا ہے۔ آپ میں سے سب لوگ ماشاءاللہ یہاں پر آپ سب کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑا خوف ہوتا ہی یہی ہے کہ اگر میں اس عمر میں چلا گیا تو میرے بعد میں میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ لوگ اسی لیے اتنی بڑی بڑی انشورنس کرواتے ہیں، لوگ اسی لیے بڑی بڑی اسکیمیں نکلواتے ہیں، انویسٹمنٹس کرتے ہیں، لیکن خوف انسان کو یہی ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ زندگی کا تو کچھ نہیں معلوم، ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کتنی لمبی لمبی پلاننگ کرتا ہے اور اللہ کے ایک حکم کے آگے چل ہوتا وہی ہے جو رب کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بہت خوبصورت واقعہ 103 واقعات حضرت خضر کے حوالے سے، اور اس میں ہم سب کے لیے بڑی گہری نصیحت ہے۔ خاص طور پہ جب آپ اس وقت آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ناگہانی اموات اتنی بڑھ گئی ہیں، حادثے بڑھ گئے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، بیماریاں ہیں، قحط ہے، یہ انسانی آبادی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو کسی انسان کو یہ نہیں معلوم کہ کب اس کے جانے کا وقت آ جائے۔ اور جیسے کہا کہ آپ سب کے اور ہم سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا دھیان کون کرے گا۔ قرآن واقعات بیان کرتا ہے، جب انسان کی بے بسی اور حسرت بتانا چاہتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ تم سوچو، جس کا مفہوم ہے کہ تم سوچو اس شخص کا حال کیا ہوگا کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آ جائے اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور وہ یہ سوچتا ہو کہ یا اللہ میرے بعد ان بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ انسان کو بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ ان ماؤں کو دیکھیں جن کے معذور بچے ہیں، ان ماؤں کو دیکھیں جن کے جو بے شک بچے بڑے ہو گئے لیکن معذور ہیں، ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ مائر ہوتی ہیں اس سوچے کہ میرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ یہی ہے نا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت گہرا سبق ہے ہم سب کے لیے۔
وہ واقعہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم آپ مجھے بھی سکھائیں۔ جواب میں خضر علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیں، میں آپ کو کوئی عذر نہیں دوں گا۔ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے عذر دیا مجھے، اگر آپ نے کوئی غلطیاں کی، سوال جواب کیا، تو پھر ہمارا فراق ہو جائے گا، پھر ہم الگ ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا رہا ہے، پوری ظاہر ہے قرآن میں واقعہ لکھا گیا ہے تو مقصد قیامت تک ہمیں پیغام دینا مقصود ہے نا، ورنہ وہ واقعہ ہو کے ختم ہو جاتا، کسی کو کیا معلوم ہوتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ساتھ ساتھ جاتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں اور خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ظلم کیا آپ نے، صبر نہیں ہوتا، سوال کر بیٹھتے ہیں، یہ کیا ظلم کیا کہ یہ کشتی جس میں ہم بیٹھے تھے اور دو اس میں مسکین بچے یا نوجوان یا آدمی، جو بھی مساکین کا لفظ استعمال ہوا، یتیم تھے یا مسکین تھے، جو ظاہر مسکین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، آپ نے ان کی کشتی میں کیوں سوراخ کر دیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مجھے موقع دیں، میں ابھی آپ کے ساتھ اور چلتا ہوں۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک معصوم بچہ سڑک کے کنارے کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور قتل کر دیا۔ ابھی دوبارہ موسیٰ علیہ السلام پر خوف اور حیرانی ہو کہ یہ کیا ظلم کر دیا آپ نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا۔ اس پر پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کہتے اچھا مجھے ایک عذر اور دے دیں، اب کی دفعہ اگر میں نے غلطی کی تو کیا۔ پھر آگے چلتے تو ایک گاؤں میں سے گزرتے ہیں تو گاؤں والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کھانے کو دے دے، تو گاؤں والے دھتکار دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کھانا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو جلال آتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، مگر خضر علیہ السلام وہاں بیٹھتے ہیں، ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، بڑی محنت کر کے اس دیوار کو مرمت کر کے دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں، پھر آگے چل پڑتے ہیں اور کوئی مزدوری نہیں لیتے کسی سے۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا راز کی، ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار بھی ٹھیک کر دی اور بغیر مزدوری لیے چلے گئے، کھانا ہی ہم کھا لیں مجھے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے کہا تھا تم سے کہ آپ نے اس سے گزارا نہیں کر سکیں گے، اب ہمارا فراق، حاذا فراق بینی و بینک، اب ہم الگ ہو رہے ہیں، آپ جائیں اپنے کام کریں، ہم اپنے ڈیوٹی۔ اب سوچیں کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور یہ نبی ایک دوسرے نبی سے ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور جو خضر علیہ السلام ہے وہ ایک خاص نبی ہے جو اسپیشل ڈیوٹی پہ ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خضر علیہ السلام شریعت پر نہیں ہے، کسی شریعت میں ہی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام شریعت میں ہے نا، یہ کسی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کشتی توڑ دو، بچہ قتل کر دو یا کام کرو اور بے شک مزدوری نہ لو۔ تو اس پر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اب آپ ذرا غور سے سنیں، اصل بات یہاں پر آ رہی ہے۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی، وہ جو دو مسکینوں کی، مساکین کی کشتی تھی، اس کشتی کے پیچھے بادشاہ لگا ہوا تھا، بادشاہ ساری کشتیاں غصب کر رہا تھا، زبردستی قبضے کر رہا تھا، تو میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس لیے سوراخ کر دیا کہ اگر وہ کشتی جڑی بھی ہوگی تو بادشاہ لے جائے گا، وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو بادشاہ نہیں لے گا، تو اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو میں نے اس کو توڑ دیا، بعد میں بادشاہ جب چلا جائے گا تو بچے اپنی کشتی ٹھیک کر کے چلاتے رہیں گے۔ اس میں اللہ کی ایک حکمت اور ایک وزڈم۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا، ظاہر ہے اب بات میں دلیل تھی، اب وزن تھا، کہا پھر بچے کا قتل، وہ اس لیے بچے کا قتل کیا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، اور وہ ہمیں خوف ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بغاوت اور اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا، اللہ اپنی رحمت سے ان کو ایک بہتر اور دوسری اولاد عطا فرمائے گا۔ اور تیسری بات کہ آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ فرمایا کہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، اور لفظ سنے جو آپ نے فرمایا، ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، اور اللہ نے چاہا کہ یہ بچے، کیونکہ دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی
باپ مر چکا تھا، اس نے اپنے یتیم بچوں کا خزانہ دفن کیا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو بچوں کا خزانہ سامنے نظر آ جاتا، لوگ چوری کر لیتے. اس لیے وہ دیوار میں نے بنا دی جا کے، کیونکہ ابوہما صالحہ، اس کا باپ بچوں کا نیک تھا. پھر آخر میں فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا، ما فعلت عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، فاراد ربک، تمہارے رب نے یہ چاہا تھا، آپ کے رب نے یہ چاہا تھا، میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا. اب یہاں پر اس بات پر غور کرو کہ پہلا واقعہ جو کشتی والا ہے، اس میں تو 2 مساکین کا ذکر ہے، لیکن جو دوسرا اور تیسرا واقعہ ہے، ان دونوں واقعات میں اولاد کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا گیا، وہ بچہ قتل کر دیا گیا یا 2 یتیم بچوں کی دیوار بنا دی گئی، دونوں کی وجہ ایک ہی بتائی گئی، ماں باپ نیک تھے. جو بچہ قتل کیا گیا اس کے ماں باپ نیک تھے، جو یتیم بچے تھے جن کا خزانہ دفن تھا، کہا ابوہما صالحہ، ان کا باپ نیک تھا. اب یہ دیکھو کہ جب والدین نیک تھے اور وہ 2 یتیم بچے تھے جن کا باپ فوت ہو گیا اور بچے چھوٹے رہ گئے، اللہ نے ان کی بچوں کی کفالت کے لیے اپنے 2 نبی بھیجے، جنہوں نے ان بچوں کی ذمہ داری اٹھائی، ان کا دھیان کیا کہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنا مال نکال لیں وہاں سے اور ان کی کفالت ہو، چونکہ ان کا باپ نیک تھا. اور اس بچے کو قتل اس لیے کر دیا کہ یہ نیک ماں باپ کو کفر اور گمراہی میں مبتلا کرتا اور اللہ ان کو اس سے بہتر اولاد عطا فرما دے گا. سارے کام اللہ ملائکہ سے کرواتا ہے، مگر صرف ملائکہ سے نہیں، اللہ اپنے بندوں سے بھی کرواتا ہے. اور انہی کو اب یہ دیکھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، ظاہراً دنیا کا پورا نظام تبدیل کر دیا گیا، پوری اس زمانے وہاں کی پالیسی تبدیل ہو گئی، اگر آپ سمجھیں تو تقدیریں تبدیل کر دی گئی کہ ایک بچے کو قتل کر دیا کہ اللہ اس کی جگہ نیا بچہ تھا، کشتی توڑ دی گئی، بادشاہ کا پلان تبدیل کر دیا گیا، یہاں دیوار بن گئی. اتنا آگے جا کے اس پورے بچوں کی اگر وہ دیوار گر جاتی تو بچوں کی تقدیر تبدیل ہو جانی تھی. وہ دیوار قائم کر دی تاکہ بچوں کی وہ تقدیر رہے جو ان کا باپ چاہتا تھا کہ رہے. اور باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے 2 نبی بھیجے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے. اس سے بڑی کوئی انشورنس پالیسی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا اللہ تعالیٰ کس طرح دھیان کرے؟ اور شرط کیا ہے؟ صرف ابوہما صالحہ، باپ نیک تھا. دوسرے کی شرط کیا تھی کہ ماں باپ نیک تھے. اور یقیناً تیسرے جو بچے مساکین تھے جو کشتی چلا رہے تھے، ان کے بھی کوئی نیک ماں باپ اور بزرگ ہوں گے. اور یہ بزرگوں کی نیکیاں اولاد میں کس طرح جاتی ہیں؟ ابوہما صالحہ، ان کا باپ نیک تھا. ہر مسلمان کی اب یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کو مشن سٹیٹمنٹ دے دیا گیا ہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ، اس کے رسول اور انبیاء اور ملائکہ اور نبی اور خضر تمہارے بچوں اور اولاد اور آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے تو ابوہما صالحہ، نیک بنو، خود اللہ کے صالح بندے بنو. تمہاری نیکیاں پھر تمہاری اولاد میں جائے کہ اللہ تعالیٰ غیرت محسوس کرے کہ میرا ایک بندہ وہ چلا گیا دنیا سے، اس کی اولاد جس سے وہ پیار کرتا تھا میں اس کو تنہا چھوڑ دوں. اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے گی. اللہ سے ایسا تعلق تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ میں اپنے صالح بندے کی، مجھ سے پیار کرنے والے بندے کی اولاد کو ضائع کر دوں. کیوں ضائع کرے گا؟ اتنا مان تو اچھے دوست کا ہوتا ہی ہے یار. یہ تو دوست آپس میں یاری دوستی کرتے ہیں. کوئی محبت کرنے والا دوست مر جائے تو اگلا دوست کہتا ہے کہ تیرے بچوں سے کہتا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں، کفالت میں کروں گا تمہاری، اور میں دھیان رکھوں گا جب تک میں زندہ ہوں، مجھے باپ کی جگہ سمجھنا. یہ تو دنیا میں اچھے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نسبت اور تعلق ایسا رکھتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے؟ جو دعا ہے انت ولی، یا ربی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے ولی ہیں دنیا اور آخرت میں. تو کیا وہ جو رب دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، وہ ایسا نعوذ باللہ کمزور دوست ہے کہ اگر کوئی مسلمان مومن انتقال کر جائے تو وہ اس کی اولاد کو تنہا چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ کفالت نسلوں کی اٹھاتا ہے، نسلوں کی کفالت اٹھاتا ہے. صرف ماں باپ کی نیکیاں، صرف ماں باپ کی نیکیاں. اسی لیے جو کہتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ نصیب ہوا ہے تمہارے ماں باپ کی دعائیں اور تمہارے ماں باپ کی نیکیاں، یہ حقیقت ہوتی ہے. تمہارے بزرگوں کی نیکیاں یہ حقیقت ہوتی ہے.
اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم جو اعمال کرو گے وہ تمہاری اولاد میں جائے گا، یہ بھی حقیقت ہے۔ انسان بدعمالیاں کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، وہ اس کی اولاد میں اس کے اثرات جاتے ہیں۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، کفالت اٹھاتا ہے۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ایسے بندے متعین کیے ہوئے ہیں جو خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی پر ہیں۔ ہر کام ظاہراً، ہر کام نہ کفار کرتے ہیں، نہ قدرتی آفت ہوتی ہے، نہ دہشت گرد کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں۔ یہاں تو مثالیں 3 دی گئی ہیں نا، صرف مثال یہاں محدود نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں دنیا کے کہ جہاں اللہ براہ راست دخل دلواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے یا ملائکہ کے ذریعے۔ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے ولی اور اولیاء، احادیث شریف میں قطب اور ابدال اور ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث شریف میں سیدی نے فرمایا کہ ایسے بندے دنیا میں، خاص طور پہ شام کی سرزمین کے بارے میں فرمایا کہ یہاں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ جن کی وجہ سے بارش برساتا ہے، جن کی وجہ سے انسان کو رزق ملتا ہے، کیونکہ یہ وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے دنیا میں لگائی ہوتی ہیں۔ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اولیاء اللہ اتنے ہی طاقتور ہیں تو کیوں نہیں بھارت کو شکست دے دیتے، تو کیوں نہیں یہودیوں کو ختم کر دیتے، تو کیوں نہیں مسلمانوں کی مدد کرتے؟ وہ الفاظ یاد رکھیے گا خضر علیہ السلام کے، ما فعلت عن امری، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا۔ رب ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے بندے یا ملائکہ اس کو نافذ کرتے ہیں، صرف اپنی مرضی نہیں کرتے۔ کیا اسرائیل علیہ السلام کائنات میں کسی کی جان اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے قبض کر سکتے؟ نہیں۔ کیا اسرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام دنیا میں کہیں کسی جگہ اللہ کی مرضی کے بغیر بارش برسا سکتے؟ نہیں۔ تو اللہ کے بندے جن کو اللہ یہ اختیار اور طاقت دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی مرضی نہیں کرتے۔ یہ جاہلوں کے طنز ہے کہ اگر اتنے ہی طاقتور ہے تو یہ کر دیں، اتنے ہی طاقتور ہے تو وہ کر دیں۔ بھائی سب جبریل اور میکائیل اور اسرافیل تو اس سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ تو اپنی مرضی نہیں کرتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا، مَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ خضر علیہ السلام کے الفاظ سارے۔ اور خضری ٹیم دنیا میں ہمیشہ موجود ہوتی ہے، جو خضری رنگ پر ہوتی ہے، جو خضری ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ظاہراً شریعت پہ نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر بچہ قتل کرنا، کشتی توڑنا یا اس طرح کے کام کرنا یہ شریعت کے تحت تو نہیں ہو سکتے۔ شریعت پہ تو خضر موسیٰ علیہ السلام تھے، مگر یہ اللہ کی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی ایک نظام ہوتا ہے، لیکن انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ISI، اسپیشل فورسز ہوتے ہیں۔ وہ کسی قانون کے پابند نہیں ہوتے، ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی روحانی دنیا میں بھی اللہ کی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں۔ وہ ظاہری شریعت کے پابند نہیں ہوتے، لیکن یہ جن کی ڈیوٹی ہے وہی کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے وہ ڈیوٹی جو خضر علیہ السلام، لہذا کسی کی کوئی نقل نہ کرے، کر سکتے نہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے نبیوں یا شریعت یا سیدی رسول اللہ کے رنگ پر ہی رہنا ہے، شریعت کے مطابق۔ جن کی اسپیشل فورسز ہیں، جو اسپیشل ڈیوٹی ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن جو اہم نقطہ اس سارے قصے سے، سورہ کہف کے واقعے سے آپ کو ملتا ہے کہ ابوہما صالح، ان کا باپ جب نیک ہوتا ہے تو اللہ اپنے نبیوں اور ملائکہ کے ذریعے ان کے اولاد کی کفالت کرتا ہے۔ اس سے بڑی انشورنس پالیسی کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کوشش کرو، یہ بات سمجھو، اس بات کو اچھی طرح کہ جو کچھ اعمال تم کرو گے وہ تمہاری اولاد کی طرف جائے گا۔ جو تعلق تم اللہ سے رکھو گے، اللہ وہی تعلق تم سے رکھے گا۔ تم سیدی رسول اللہ کے ساتھ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے سیدی رسول اللہ کو ایسے تھام لیا کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ رشتہ رکھو گے تو سیدی رسول اللہ تمہارے ساتھ کبھی وہ رشتہ توڑیں گے نہیں۔ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تم ظاہری طور پر دنیا میں ہو، دنیا سے گزر جاؤ، مر جاؤ، مارے جاؤ، شہید کر دیے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اس کے رسول سے تمہارا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت تجارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خوبصورت معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لاکھوں لوگ دنیا میں مرتے ہیں، اکثریت ہلاک ہوتی ہے۔ کتنے تھوڑے ہیں جو شہید ہوتے ہیں، اکثریت جو فوت ہو جاتی ہے۔ کتنے تھوڑے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ شہید کیوں تھوڑے ہوتے ہیں؟ خاص مقام ہے نا، شہادت ہر ایک کو تو نہیں ملتی۔
اسی طرح صرف ابو ہما صالحہ ہونے کی وجہ سے، ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے پوری کائنات ہلا دی، تقدیریں تبدیل کر دی، اپنے نبی بھیج دیے صرف اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ یہ کرم اور یہ فضل صرف اس وقت کے لیے محدود تو نہیں ہے، سیدی رسول اللہ کی امت پہ تقسیم ہے۔ یہی بتا رہے تمہیں شام اور ترکی کے زلزلے کو دیکھو نا، تمہیں اس کی نشانی آنکھوں سے نظر آئے۔ 10 دن بعد زلزلے میں دبے ہوئے بچے نکل رہے ہیں، عورتیں نکل رہی ہیں، اور کیسے کیسے واقعات وہ سنا رہے ہیں، اور کیا کیا تجربات۔ ایک ٹی وی پہ چلا، ایک باپ نے انٹرویو دیا، چھوٹے معصوم بچے اس کے 3 4 سال 5 سال کے، زلزلے میں دب کے بیچارے گزر گئے۔ ظاہر ہے وہ روتا تھا، تو کہتا ہے بچے میرے خواب میں آئے، مجھے کہتے ہیں بابا ہم جنت میں بہت خوش ہیں، آپ مت روئیں، تھوڑے دنوں میں آپ بھی آ جائیں گے ہمارے۔ باپ کو تسلی دے دی، وہ اس نے انٹرویو دیا ٹی وی پہ، اس کا انٹرویو لیا لوگوں نے، چل رہا ہے ترکی میں ہی لوگ بہت بری طرح سے ہلے ہیں۔ یہ جو سارا ایک سیکولرزم کا وہاں پہ رنگ تھا، ایک لوگ اللہ رسول سے دور ہوتے جا رہے تھے، اس زلزلے نے لوگوں کو اندر سے ہلا دیا۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم پر بھی وہ آزمائش آئے تب ہم سیکھیں، اپنے بھائیوں پہ آزمائش آئی ہے سیکھ لیں اس سے۔ یہ زندگی ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ جائیں تو اس طرح جائیں کہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے یہ کہلوائے کہ ابو ہما صالح، آپ کے بچوں کا باپ نیک تھا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔